सब वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माह ज़ुल्हज का पहला जुमा है और अल्लाह के पाक पैगंबर जद्दुल अंबिया जनाबे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपके हवाला से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हाज़रीन करम, जैसा कि पिछला जुमा मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने तबलीग के लिए, लोगों की हिदायत के लिए नबियों को मबूस फरमाया और अल्लाह के हर नबी ने, हर रसूल ने तबलीग का हक अदा किया। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सिलसिला खत्म हुआ और ऐलान हो गया वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। जनाबे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं कि जिनका ज़िक्र कुरान करीम के कई मकामात पर मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ पारों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर फरमाया कि इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस इम्तिहान में आजमाया, खलील अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश, हर इम्तिहान में पूरी तरह अल्लाह के फजल से कामयाबी हासिल की। और जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके दौर में एक मुजतहिद था, आलिम था। वो जब भी दुआ करता वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता, मौला इब्राहीम, इस्माइल और याकूब का वास्ता मेरे गुनाह मुश्किल आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, बगैर छुरी के अल्लाह से बातें करते थे। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला ये उम्मती मेरा है, कलमा मेरा पढ़ता है, वास्ते इब्राहीम, इस्माइल और याकूब के लिए। तो रब ताला ने फरमाया क्योंकि इसको जो मैंने इल्म अता किया है, इस इल्म के जरिए ये जानता है कि मैं इल्म का वास्ता रद्द नहीं करता। उसकी वजह ये है कि इब्राहीम वो है कि जब भी मैंने अपने और दुनिया की किसी शय के दरमियान एक को इख्तियार दिया तो उन्होंने मेरा ही इंतखाब किया। और इस्माइल तो वो है जिसने अपनी जान का कुर्बान करने के लिए मेरे नाम पर तैयार हो गया। और याकूब ने यूसुफ से जुदाई, इतनी आजमाइश के बावजूद बेटों ने कहा यूसुफ को भेड़िया खा गया, मुख्तलिफ बातें करते रहे, बावजूद इसके आखिरी दम तक उन्होंने मेरी रहमत से मायूसी इख्तियार की। सारे अल्लाह के पसंदीदा, अल्लाह के प्यारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और जैसा कि पिछले जुमा मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा जनाब हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा आपकी अहलिया मोहतरमा है। जिस तरह मशहूर है ना कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हुस्न अल्लाह ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि मैंने मिराज की रात यूसुफ से मुलाकात की। वो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम
اس کا دادا کریم، اس کا پردادا کریم، اور نصف حصہ حسن کا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ پوری کائنات میں آدھا، پوری کائنات کا ایک طرف اور یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف۔ اسی طرح جیسے مردوں میں جناب یوسف سب سے اصل تھے، خواتین میں سب سے زیادہ حسن کی واسطہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، اور علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ حضرت سارہ کے حسن کی خیرات یعنی ان کی میراث تھی، کیونکہ وہ دادی تھی، دادی تھی۔ بلکہ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، آپ کے رشتے کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت کا کلام جناب حضرت سارہ کے حوالے سے 26واں پارہ اس کا آخری رکوع کہ جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم پر فرشتے عذاب کے لیے آئے تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے، لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، وہ بھی رسول بھی تھے، فرشتے۔ اور یہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے تھے، جب تک کوئی مہمان نہ ہوتا آپ کو سکون نہ آتا۔ ایک دن باہر گئے، کھانا کھانے کا وقت ہوا تو کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا تو باہر نکل گئے کہ کسی کو لے سے وہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا، تو باہر گئے تو پورا جا رہا ہے، شاید صاحب کہ پورا جا رہا تھا تو آپ نے اس کو آواز دی، کہا کھانا کھانا، اس نے کہا کہ بھوکا ہوں، بالکل کھانا بھوک بھی لگی ہے، آپ نے کہا آ جا، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا لگا ہوا تھا تو میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھو گی؟ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو نکل جا، اگر میرے رب کا نام نہیں لے گا تو میں کیسے کھلا سکتا ہوں؟ جب وہ بوڑھا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے فرمایا ابراہیم اس کو کیوں اٹھا دیا؟ یا اللہ اس نے تیرا نام نہیں لیا، فرمایا وہ تو اتنی عمر اس کی ہوگی تقریباً 80 سال اس کی عمر ہے، وہ میرا نام نہیں لے رہا، میں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ تم نے ایک بار نہ لینے کی وجہ سے اس کا استعمال کر دیا اور اس کو اٹھا دیا، اس کو راضی کر۔ اب خلیل علیہ السلام نے اس کو آواز دی، واپس بلایا کہ آ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ خلیل علیہ السلام نے فرمایا رب کا نام نہ لے، کھانا تو کھا۔ وہ واپس آ گیا، دسترخوان پہ بیٹھتے ہی کہنے لگا پہلے کھلاتے نہیں تھے، رب کا نام لو گے تو کھلاؤں گا، تو اب یہ یکدم بدل کیسے گئے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس رب کا نام لینے کی وجہ سے میں نے تجھے اٹھا دیا تھا کہ تم نے اس کا نام نہیں لیا، اسی نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو کتنے عرصے سے جب سے پیدا ہوا اس کو رزق دے رہا ہوں، یہ میرا نام نہیں لیتا، تو تو نے ایک لمحے میں اٹھا دیا۔ اب خلیل نے فرمایا اب اس کا حکم ہے کھا۔ اس نے کہا اب پہلے کلمہ پڑھا پھر کھلاؤ۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ آپ سے پوچھتا ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کو خلت عطا یعنی خلیل کیوں بنایا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کو خلیل کس وجہ سے بنایا؟ تو آپ نے فرمایا آپ بتائیے، تم بتاؤ کس وجہ سے بنایا؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ یہ تو آپ سخاوت کرتے ہیں نا، اللہ نے اس لیے آپ کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ سخاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہاں پر یہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان ہے جو کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا۔ یہ خلت جو آپ کو عطا کی گئی، آپ کو خلیل بنایا گیا، یہ آپ کی شان ہے۔ اور حضرت امام آلوسی صاحب تفسیر القرآنی لکھتے ہیں
ہیں وَإِنَّ مِن مَرَاتِبِ الْمُحَبَّةِ مَا لَمْ تَبْلِغْهُ أَمْنِيَّةُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهِيَ الْمَرْتَبَةُ الثَّابِتَةُ لَهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب خلیل کو جو خلت عطا کی گئی، جو محبت عطا کی گئی، اگر حبیب اللہ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو محبت میں مقام اللہ نے حبیب اللہ کو دیا، خلیل اللہ کا طائر آرزو بھی وہاں پر نہیں آ سکتا۔ نہیں مار سکتا جو محبت میں مقام اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کو عطا فرمایا۔ اب سنیے توجہ کے ساتھ، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے قرآن بیان کر رہا ہے، ذرا توجہ کیجیے، میں نے یہاں عقیدے کی بھی ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں آپ کے ساتھ، غور کیجیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، بولے سلام، آپ پر سلام ہو۔ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ آپ نے بھی سلام کہا اور پھر کچھ دیر نہ کی، یعنی پوری طور پر ایک بچڑا لے آیا۔ آپ کے پاس گائے کو تعداد